السلام علیکم۔ تجھ سے لا کے جو من پیا۔ 6 سال قبل آج صبح سے ہی موسم کافی ابر آلود تھا۔ سردیاں جا رہی تھیں اور گرمیوں کی آمد تھی۔ پہاڑی علاقوں میں ان دنوں محسوس کرنے والوں کو ایک عجیب سا پرسوس لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہی پرسوس لطف ہیر کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ آج بھی وہ اماں سے اجازت لے کر اسی کا لطف لینے حویلی کے پچھلے باغ میں آئی تھی۔ پورے باغ میں اچھی طرح گھوم پھر کر وہ چپکے سے پگ ڈنڈی سے چلتی ٹھنڈے پانی کی جھیل کی طرف بڑھ رہی تھی جو حویلی کے پچھواڑے میں 20 منٹ کے پیدل فاصلے پر موجود تھی۔ وہ منہ ڈھانپے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ گھر سے تو وہ باغ تک جانے کی اجازت لے کر نکلی تھی مگر اب وہ کافی آگے جھیل تک جا رہی تھی جہاں اکیلے جانے سے اماں اور شمس لالہ نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ہیر نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر چاروں طرف ایک چور نگاہ گھمائی اور کسی کی بھی موجودگی نہ پا کر چادر کے پلو کو پیچھے کھسکایا اور منہ باہر نکالا۔ آرام دہ حالت میں پتھر پر بیٹھ کر پاؤں جوتوں سے آزاد کیے اور ٹھنڈے ٹھار پانی میں ڈبو دیے۔ اوئی ماں! اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ اپنی چیخ پر وہ خود ہی ڈرتی کھلکھلا کر ہنستی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ کچھ فاصلے پر لیٹے یاشیب افریدی نے سر اونچا کر کر دائیں جانب دیکھا جہاں کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس خوبصورت سی چڑیل قہقہے لگانے میں مصروف تھی۔ وہ پتھر سے ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا۔ کہیں واقعی تو چڑیل نہیں؟ اپنی سوچ پر مسکراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یاشیب افریدی، آج تمہیں لائیو ایک چڑیل سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ گو اینڈ انجوائے۔ وہ ہاتھ جھاڑتا اس کی طرف چل پڑا۔ ہیر ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہنسی روک کر اب مختلف آوازیں نکالنے میں بزی تھی۔ یہ بچپن سے اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب پہاڑوں میں اس کی آواز گونج کر واپس پلٹتی تو وہ اپنی ہی آواز کو سن کر انجوائے کرتی۔ اب بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی جب کی آواز پر اس کی توجہ ہٹی۔ ہیر نے پلٹنے سے پہلے چادر کھینچ کر منہ چھپایا اور پیچھے کو مڑی۔ اپنے سامنے ہیرو نما ینگ سے لڑکے کو دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکائے بغیر یکٹک اسے دیکھنے لگی جو بلو جین پر بلیک ہائی نیک پہنے ہلکے بھورے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ببل چباتا ہوا آنکھوں کو بھیجے اسے مشکوک انداز میں گھورتا کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ یاشیب اس کے مسلسل تکنے سے ہلکا سا کنفیوز ہوا اور گنگارا، کون ہو تم؟ وہ صرف ہیر کی کاجل لگی بڑی بڑی آنکھوں کو ہی دیکھ سکتا تھا، باقی چہرہ وہ پیچھے مڑنے سے پہلے چھپا چکی تھی۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہیر پلکیں جھپکاتی اپنا حوصلہ بحال کر کر بولی۔ میں یاشیب نے انگلی اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم یاشیب خان افریدی؟ یاشیب ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ اور میں ہیر درار خان۔ ہیر بھی اسی کے انداز میں بولی۔ ہیر یہ کیسا نام ہے یاشیب؟ کتنا عجیب سا نام ہے۔ ہیر نے چادر کے اندر سے ہی منہ بگاڑا۔ یاشیب اس کے کانفیڈنس کی داد دیتا مسکرا اٹھا۔ میں نے جوک نہیں سنایا تمہیں؟ ہیر نے اس کی خوبصورت مسکراہٹ پر چوٹ کی تو سنا دو۔ وہ ببل کا پٹاخہ پھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے شوق نہیں اجنبی غنڈوں سے فری ہونے کا، پر مجھے شوق ہے اجنبی چڑیلوں سے فری ہونے کا۔ تم مجھے چڑیل کہا، تم نے مجھے گنڈا کہا۔ وہ تو تم ہو، تم بھی تو ہو مگر خوبصورت چڑیل۔ یاشیب نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ارے کس قدر بے شرم ہو تم، مجھ اکیلی سمجھ کر لائنیں مار رہے ہو؟ کیوں تم پر لائن مارنا ممنوع ہے کیا؟ وہ دو بدو بولا۔ یاشیب خان افریدی اپنی حد میں رہو۔ ہیر نے دانت کچکچائے۔ کیا آپ میری حدود بتا سکتی ہیں؟ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ جوتا پہنتے جانے کو تیار ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم سے مطلب تو ہے، پوچھ رہا ہوں۔ مجھے تمہارے مطلب سے کچھ لینا دینا نہیں، میرا راستہ چھوڑو۔ میں نے کب روکا ہے؟ یاشیب نے کندھے اچکائے۔ سامنے سے ہٹو تو میں گزر پاؤں گی۔ وہ غصے سے چڑھ کر بولی۔ لیجئے جناب۔ یاشیب مسکراہٹ روک کر سر خم کرتا پیچھے ہٹا۔ ہیر نے اس پر غسیلی گھوری ڈالی اور سائڈ سے ہو کر گزر گئی۔ پھر کب ملو گی اے خوبصورت چڑیل؟ ہیر کے تھوڑا آگے گزر جانے پر یاشیب نے پلٹ کر بلند آواز میں پوچھا۔ جہنم میں؟ تم وہاں بھی جاتی ہو؟ وہ مفسوس ہوتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہیں بائے بائے کرنے ضرور آؤں گی۔ یاشیب کا چھت پاڑ قہقہہ بلند ہوا۔ بدتمیز انسان، ہنستے ہوئے بھی قیامت لگتا ہے۔ لا حول ولا۔ وہ اپنی سوچ پر توبہ کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ یاشیب ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ یہ تھی ہیر دلال خان اور یاشیب خان افریدی کی پہلی ملاقات۔
یشیب اس روز تو خود کو ڈپٹ کر واپس لے آیا، مگر دل پھر سے وہاں جانے کو بے چین تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ وہاں آئے یا پھر آئی ہو، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ بلا وجہ 2 دن صرف اس خوبصورت چڑیل کو سوچ کر ہی ضائع کیے ہیں۔ وہ مسکرایا، یس، مجھے وہاں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے پھر دیدار ہو جائے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب مہرو کی آواز اسے حقیقت میں کھینچ لائی۔ ارے یشیب، کن سوچوں میں مگن ہو بھائی؟ 2 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، کھوئے کھوئے سے ہو، کہیں کسی پری کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ مہرو چھیڑتی ہوئی سامنے پڑے تخت پر بیٹھ گئی۔ ارے کہاں ڈیئر بھابھی، ہمارے ایسے نصیب کہاں کسی پری کا سایہ ہو۔ ہاں البتہ چڑیل کا سایہ ضرور ہو سکتا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، کون ہے چڑیل؟ جانے دے بھابھی، مذاق کر رہا تھا۔ یشیب، مکرمت میں جان چکی ہوں کوئی ہے، اور آج کل ہی میں ملی ہے تمہیں۔ تمہاری حالت سے میں پہلے ہی مشکوک ہو گئی تھی، اور اب تم اپنی ہی بات میں پھنس چکے ہیں، اس لیے شرافت سے بتا دو۔ ارے بھابھی، سچ میں کوئی نہیں۔ یشیب نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ مت بتاؤ، میں یشار کے تھرو پتہ کروا لوں گی، مہرو نے دھمکی دی۔ غضب خدا کا، بھابھی لالا کو مت بتائیے گا کچھ بھی، تو پھر سیدھی طرح لائن پر آؤ۔ بتاؤ۔ بتایا تو ہے، چڑیل ہے وہ، مہرو کی چالاکی پر چڑ کر بولا۔ کہاں ملی یہ چڑیل؟ جھیل والی سائڈ پہ، ہمارے گاؤں کی ہے۔ نہیں، ساتھ والے۔ تمہیں کیسے پتا وہ ساتھ والے گاؤں کی ہے؟ وہ مشکوک ہو کر بولی۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں اتنی بہادر نہیں کہ اکیلی دور جا سکیں۔ مطلب کافی سے زیادہ امپریس ہو چکے ہو؟ نہیں، مزید 2-4 ملاقاتوں میں ہو سکتا ہوں کافی سے زیادہ امپریس ہو جاؤں گا۔ وہ سر کھچاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بہت بدتمیز ہو یشیب، کہیں پہلے ہی ملاقات میں اسے اگلی بار ملنے کا وعدہ تو نہیں لے آئے؟ پوچھا تو تھا کب ملو گی دوبارہ، مگر کافی نکچڑی سی ہے۔ یشیب برا سا منہ بنا کر بولا، دیکھنے میں کیسی تھی؟ مہرو ایکسائٹڈ ہوئی۔ پتہ نہیں مطلب میں نے اس کو دیکھ نہیں پایا۔ اوہ یشیب، تم پاگل ہو چکے ہو یا پھر مجھے کرو گے؟ خود ہی پوچھا تھا، وہ چڑا۔ ارے ڈفر، جب دیکھا ہی نہیں تو اچھی کیسے لگی؟ یوں پوچھیے نا۔ ایکچولی بھابھی وہ نا۔ یشیب مہرو کے دوپٹے کو انگلی میں لپیٹتا شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ یشیب، مہرو نے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ یشیب ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آج کے لیے اتنی ہی، BBC نیوز۔ وہ آنکھ دبا کر چھیڑتا ہال سے باہر نکل گیا۔ یشیب رکو تو، بدتمیز انسان، سسپینس پھیلا کر کہاں جا رہے ہو؟ مہرو جلدی سے سامنے آئی۔ قسم سے بھابھی، آپ کی شکل پر، چھوڑو میری شکل، میں جانتی ہوں بہت پیاری ہے، اب مجھے پوری بات بتاؤ۔ ماشاءاللہ کیا خوش فہمی ہے آپ کی۔ کب سے ہے ویسے تو یہ خوش فہمی؟ یشیب نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ یشیب، ہا ہا ہا، اوکے ریلیکس، پہلے لمبے لمبے سانس لے کر خود کی شکل پر 12 بجنے کو 10 لائن پہ لائیں، پھر بتاتا ہوں۔ یشیب، تم، مہرو نے پاس پڑا گلدان اٹھایا۔ او نو ڈیئر بھابھی، ریلیکس، آئی ایم جسٹ جوکنگ۔ وہ ڈر کی ایکٹنگ کرتا پیچھے ہوا۔ فضول میں گھماؤ مت، سمجھے؟ پوری بات سن کر ہی جان چھوڑوں گی تمہاری۔ بھابھی آئی سویئر، میں ساری بات A to Z بتاؤں گا، مگر ابھی مجھے جانے دیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ گھڑی دیکھتا ہوا بولا، ہو سکتا ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہو، پھر آ کر دوسری ملاقات کی بھی ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا۔ ڈن، اب پلیز جانے دیں۔ اوکے جاؤ، مگر چھوڑنے والی میں نہیں ہوں، اگلوا کر ہی دم لوں گی، مجھے آپ کے ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر چھیڑتا ہوا باہر بھاگا۔ بدتمیز انسان، مہرو اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ یشیب خان افریدی، ہیر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اسے سوچ رہی تھی۔ یقیناً ساتھ والے گاؤں کا ہوگا، کیونکہ افریدی قبیلے کے لوگ ساتھ والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اف، کتنا ڈیکسٹنگ تھا، کمینہ اور بدتمیز بھی اتنا۔ وہ سوچ کر مسکرا دی، مجھے خوبصورت چڑیل کہہ رہا تھا ڈفر، پتہ نہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گی اسے یا نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی، پر میں اسے دوبارہ دیکھنا کیوں چاہتی؟ وہ حیرانگی سے خود سے پوچھ رہی تھی، کہیں میرے دل میں؟ ارے نہیں ہیر، پہلے ہی ملاقات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں اور نہ ہی ایسا سوچ سکتی ہوں۔ اس نے خود کو مطمئن کیا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا تو؟ چند منٹ کے وقفے سے اس کے دل نے پھر سے اسی سے سوال کیا۔ نہیں ہیر، ایسا کچھ مت کرنا، یہ دل کے معاملے بہت مشکل ہوتے ہیں، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور اچھی لڑکیاں کبھی کسی نامحرم کو دل میں جگہ نہیں دیتی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس معاملے سے دور رہو اور یشیب خان افریدی کو ایک اچھی یاد سمجھ کر بھول جاؤ، اس سے پہلے کہ تم اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ تمہارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے۔ اس کے ضمیر نے اسے بہترین مشورہ دیا۔ ہیر بی بی، ہیر رحیمہ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ رحیمہ، کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ ناک کر کے آیا کرو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ معاف کر دیں ہیر بی بی، بھول گئی میں۔
رحیمہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ اچھا بتاؤ کیوں آئی ہو؟ وہ جی آپ کو بڑے خان سائیں بلا رہے ہیں، میں آتی ہوں، تم جاؤ جی۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ ہیر نے ایک لمبی سی سانس خارج کر کے خود کو یشیب افریدی کی سوچوں سے آزاد کی اور ہلکی پھلکی ہو کر بابا کی بات سننے چلی گئی۔ یشیب تم نے بتایا نہیں مجھے دوبارہ اپنی خوبصورت چڑیل کے بارے میں؟ مہرو نے اس کے کپڑے پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی خوبصورت چڑیل بھرجائی؟ یشیب نے چلغوزے منہ میں رکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ایکٹنگ مت، تمہاری سبھی چالاکیوں کو سمجھتی ہوں میں۔ سمجھتی ہیں تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یشیب تنگ مت کرو، بتا دو اب، پھر 1-2 سال بعد روبرو ملاقات ہوگی ہماری، ہو سکتا ہے تمہارے بتا دینے میں تب تک تمہاری راہیں ہموار کر سکوں۔ گریٹ بھابھی ہو تو آپ جیسی۔ یشیب نے بیڈ پر لیٹے لیٹے مہرو کی بلائیں لیں۔ بہت مسخرے ہو۔ وہ مسکرائی۔ تھینکس، اب پوچھے جو پوچھنا ہے۔ ملی پھر دوبارہ نہیں؟ تم گئے تھے وہاں جھیل پر کئی دفعہ، بلکہ روز ہی جاتا ہوں، مگر وہ دوبارہ نہیں آئی۔ او سیڈ، مہرو افسوس کرتی یشیب کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ پھر اب کیسے پتہ چلے گا اس کا نام کیا تھا؟ وہ واقعی ساتھ والے گاؤں کی تھی یا پھر کسی کے ہاں مہمان تو نہیں آئی؟ مہرو نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ تو کنفرم ہے وہ ساتھ والے گاؤں کی تھی، اور نام وہ رکا۔ مہرو نے مشکوک ہو کر آنکھیں سکڑی۔ یشیب اس کے ایکسپریشن دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا نام ہیر دلار خان ہے۔ ہیر دلار خان، واہ، نام تو بہت یونیک ہے، خود بھی یونیک ہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ پر تم نے اسے دیکھا نہیں نا؟ او مائی گاڈ، BBC نیوز۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، پر اس کی کاجل لگی بڑی بڑی نشیلی آنکھیں ضرور دیکھی تھیں۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، مطلب؟ مہرو مسکرائی۔ ایگزیکٹلی۔ وہ بھی مسکرا کر بیٹھا۔ پر تم مجھے اتنے ہلکے لگتے تو نہیں ہو۔ میں اتنا ہلکا بھی نہیں ہوں۔ اچھا جی، تو پھر ایک لڑکی کی صرف آنکھیں دیکھ کر اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکے ہو اور کہہ رہے ہو ہلکے نہیں ہو؟ مہرو نے مذاق اڑایا۔ عشق تو میں نہیں کہہ سکتی، ہاں البتہ 100 میں سے 60% کے چانس لگ رہے ہیں، وہ بھی فی الحال صرف پسندیدگی کے۔ وہ آنکھ مارتا تسمے کس کر اس کی طرف آیا۔ اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بھابھی ہوں، بولو پلیز۔ اب یہ خبر اپنے نیوز چینل پر نشر مت کیجیے گا۔ وہ چھیڑتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ بدتمیز۔ مہرو نے دانت کچکچا کر پاس پڑا کوشن اس کی طرف پھینکا، جسے وہ کیچ کر کر ٹیبل پر رکھ کر سیٹی کی دھن پر، جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، میں تو دیوانہ ہوا، خود سے بیگانہ ہوا، جگ بھی دیوانہ لاگے رے، گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ جی بابا جان، آپ نے بلایا؟ ہیر مسکراتے ہوئے بولی۔ دلار خان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ہاں بابا کی جان، ہم نے بلایا، کیا کہنا ہے بابا جان؟ ہاں، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کیسی خبر؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ میری بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اوہ سچ؟ ہیر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ بالکل سچ۔ دلار خان بیٹی کی خوشی پر مطمئن ہوئے۔ اف بابا جان، آپ بہت اچھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ہیر نے ان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر باہیں پھیلائیں۔ جانتا ہوں سب۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر مسکرائے۔ چلو پھر تیاری پکڑو، اگلے ہفتے تمہیں جانا ہے۔ پر بابا میں ہاسٹل میں کیسے، آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اداسی سے بولی۔ اب اتنا تو کرنا پڑے گا نا، یا پھر کینسل کروا دوں سب؟ ارے ایسی بات بھی نہیں ہے، میں ویکینڈ پر حویلی آ جایا کروں گی۔ کیسا؟ بہت اچھا۔ چلو اب اسی خوشی کے موقع پر اپنے بابا کو چائے پلا دو ضرور، نہ صرف چائے بلکہ آپ کا فیورٹ گاجر کا حلوہ بھی۔ ارے واہ، پھر تو جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہاری ماں کو خبر ہو۔ وہ رازداری سے بولے۔ ہاں جا رہی ہوں۔ ہیر ان کی رازداری پر ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یشیب کل اسلام آباد جا رہا تھا اور وہاں سے اسے واپس لندن کے لیے فلائی کرنا تھا۔ واپس جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر دل میں دیدار کی امید جگائے جھیل پر جانا چاہتا تھا۔ اپنی پیکنگ مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں جانے کے لیے نکل پڑا۔ ہیر بھی پیکنگ ہو گئی؟ اب میں جاؤں؟ رحیمہ نے ہیر سے پوچھا۔ وہ کبرٹ میں سر لیے کھڑی تھی۔ ہاں جاؤ جی۔ اچھا۔ رحیمہ سر ہلاتی چلی گئی۔ ہیر نے اس کے جانے کے بعد شال نکال کر اوڑھی اور چپکے سے باغ میں جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ باغ میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کسی کو بھی نہ پا کر دل میں چور لیے وہ جھیل کی طرف بڑھ گئی۔ یشیب نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا اور مایوس ہو کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا جھیل کے پانی میں کنکر پھینکنے لگا۔ ہیر نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر درخت کی اور سے یشیب کی پشت کو دیکھا۔ ارے یہ تو پہلے سے موجود ہے، کہیں میرا انتظار تو نہیں کر رہا؟ واہ بھئی ہیر بی بی، کیا خوش فہمی ہے تیری۔ وہ اپنی سوچوں پر مسکراتی آگے ہوئی۔ پیچھے سے پتھر لڑکھڑا کر اس کے پاؤں پر گرا۔ ہیر کی کھٹی کھٹی چیخ نے یشیب افریدی کے 2 کان کھڑے کیے۔ وہ پلٹا اور درخت کی اوڑ میں ہرے آنچل کو لہراتا دیکھ کر اس کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔